قدسیہ اور آپ کی اس مسجد کے امام خطیب حضرت مولانا حافظ محمد عارف صاحب اور میرے ساتھی محترم عالم نبی فاضل جلیل حضرت مولانا شکیل احمد نائمی صاحب، مولانا قاری منصور صاحب، عزیز القدر حضرت حافظ القاری شوکت حسین قادری صاحب اور ہمارے تمام یہ علماء کرام، ان کے اسماء سے میں واقف نہیں ہوں، معذرت چاہوں گا، بزرگان دین، سادات اکرام، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ موضوع سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھوں اور کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پانی کے قطرے سے اشرف المخلوق انسان بنایا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا کہ انسانوں میں بھی اللہ نے ہمیں بعد ایمان انسان بنایا، پھر اس پر بھی بالائی کرم اس نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اور عاشق بنا، اور پھر اس کا لاکھوں اور کروڑوں شکر، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دی، اور ہدایت کے ساتھ اس محفل میلاد کا حصہ بننے کا موقع عنایت فرمایا۔ مبارکباد کہ آپ مستحق مسجد میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں، بڑی خوبصورت مسجد ہے، جیسے آپ کے امام خوبصورت ہے ویسے مسجد بھی خوبصورت ہے، اور امام خوبصورت بھی ہونا چاہیے، خوبصورت بھی اللہ کا کرم ہے، حافظ صاحب خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ میرا ان کے ساتھ بہت پرانی سلام دعا ہے، جب میں حضرت ولی کامل شہنشاہ جبال حضرت سائیں بابا میرا بخش علیہ رحمہ کے دربار میں ایز اے امام و خطیب اور ادارے کرنے سے کر رہا ہوں۔ آج حافظ شوکت صاحب سے آپ بات سماعت کریں گے، الحمدللہ یہ ہمارے شاگردوں میں آتے ہیں، اور نعت سننے کے بعد آپ کو ایمان میں تعلیم ملے گی، سبحان اللہ۔ اس دور سے حضرت کے ساتھ ہمارا سلسلہ ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز بے مثال ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی بے مثال فرمایا۔ اگر آپ سے
رکھیں گے تو مجمع بیدار لگ رہا ہے. وہ زیادہ تر چہرے جو میں پڑھ رہا ہوں مکمل واقعیت تو نہیں مجھے, لیکن نور نظر آ رہا ہے سادات کا چہرہ پڑھ رہا ہوں. اب میں تھوڑی سی اس کی ٹرانسلیشن کر دوں. اعلیٰ حضرت کی زبان میں صدر بھی سید ہوں اور سامعین بھی سید ہوں. ایسا سمجھ نہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کہہ جائے مزہ نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت کو لوگ سمجھے نہیں. اصل سادات کی تعظیم اور ان کا ادب بتانے والے کا نام مولانا احمد رضا فاضل بریلوی جنہوں نے بتایا تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. لوگوں کو ابھی ٹائم لگ رہا سمجھنے میں کہ کیا حضور بھی نور ہے کہ نہیں. اب میں کسی کمیٹی کا ذکر نہیں کروں گا, ضرورت نہیں, کیونکہ دانشور لوگ جو عقل مند ہیں, عقل مندانہ یا اشارہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں. لوگ ابھی تک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں جامعہ میں بھی, دارالعلوم میں بھی, فلاں فلاں یونیورسٹیوں میں بھی, کیا حضور نور ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا بے وقوف حضور کے نور کی بات تو چھوڑ, اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. حضور کی جو نسل ہے آگے سادات وہ بھی نوری ہے. کہ تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, یا رسول اللہ تو ہے عین نور, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کہہ دو سبحان اللہ. نہیں لگے ہاتھوں اگر یہ جائے بات میں چھوڑ دوں محمد صاحب کی تو پھر بھی مزہ نہیں آئے. سبحان اللہ. سب کو نور, سب کو نور اسے دے نور تے اس دا نور حضور, اس نور عرش تے ملیا تے موسیٰ نور کو دور. موسیٰ علیہ السلام کو بھی نور ملا لیکن وہ کوہ طور پر ملا. اور میرے نبی, ہم سب کے نبی, خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین, یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نور سے پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس طریقے سے آپ کا سننے کا سلسلہ ہے, انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں چاہ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں نپٹاؤں تو انشاءاللہ اسی کے اندر کوشش کروں گا, لیکن اس سے پہلے کہ بات کو اور بڑھاؤں, درود پاک ضروری ہے اور وہ بھی درود حضور ذرا جم کے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش اس ہاتھ کو کوئی پکڑنے والا مل جائے. وہ کون ہوگا؟ میدان محشر ہوگا. میدان محشر کے اندر آپ پڑپ رہے ہوں گے, کوئی پسینے تک جو ہے گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی جناب والا آدھی پیٹھ تک جو ہے گلے میں جو پسینے میں ڈوبا ہوگا, کوئی پنڈلی تک ہوگا, کوئی گھٹنوں تک ہوگا. غرض ہے کہ اپنے اعمال کے حساب سے, اپنے حرکات و سکنات کے حساب سے ہوگا. لیکن ایسے میں میرے دوستوں بزرگوں ہاتھ کو سہارے کی ضرورت ہوگی. اس وقت سب سہارے جواب دیں گے, ایک ہی سہارا ہوگا جن کا میلاد منا رہے ہیں. کہیں گے اور نبی
در پہ آنا رہا ہوگا. جم کر بولے یا رسول اللہ. تو اس وقت تڑپ رہے ہوں گے آپ. یہ حدیث طویل ہے، میں مختصراً آپ کو جملہ دے رہا ہوں، آپ نے بارہا ان علماء سے سنی ہوگی. قیامت کا جب میدان ہوگا نا، میلاد کس لیے منا رہے ہو؟ قرآن کی آیت نے کیا اعلان کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ہے تو سبحان اللہ. کوئی توجہ رکھے گا. اگر مجمع بھی مختصر ہے اور توجہ ہوگی تو گفتگو ہوگی، اور اگر توجہ نہیں رہے گی، آپ کی اپنی گفتگو ہوگی، تو پھر میں گفتگو نہیں کرتا. بیدار بھی رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج دن تک کوئی بڑے سے بڑا علامہ کیوں نہ ہو، اس نے کبھی قبرستان میں تقریر نہیں کیا. کیونکہ مردوں کو تقریر نہیں سنائی جاتی، زندوں کو سنائی جاتی ہے، اور وہ رکھنے والا مسئلہ بھی نہیں. ایک مقرر صاحب تھے جناب والا، تو وہ بیٹھ گئے آنکھ بند کر کے، انہوں نے شروع کی، بولتے چلے گئے. تو جب آنکھیں کھولی تو مجمع میں ایک آدمی بھی نہیں تھا، صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا سامنے. اس نے آنکھ کھولی، اس نے کہا واہ یہ مجاہد نکلا، یہ میرا سچا عاشق ہے. اس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت تو قبول ہے لیکن پانچ وقتہ نماز قبول نہیں ہے. یہ حالت ہے ہماری. آپ موت قبول کر رہے ہیں لیکن نماز قبول نہیں. پانچ وقتہ نماز پڑھ لیں، وہ قبول کرو نا. غلامی رسول میں اصل میں یہی ہے کہ جو غلامی رسول کا دعویٰ کرے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز بھی قبول کرے. اب وہ جناب ایک بچا ہوا تھا. جب ایک بچا تھا، اس نے کہا تو بندہ بڑا پیارا ہے، میرا چاہنے والا ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب چھاڑ باقی دیا گلا یہ جڑی کرسی تے بیٹھ کے تقریر کرتا پیا میرے گھر دی ہے. میں یہ چکر دے وچ کہ تو کہڑے وقت تقریر ختم کرے تے میں کرسی لے کے نساں. بھائی سمجھ او مسئلہ نہیں. بیدار ہو کر رہو تو گفتگو ہو جائے گی. بے شک تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کروائی جاتی ہے. بے شک بھائی سمجھ لو. تقریر خود سے میں کہوں کہ ایسی تقریر کر دو ویسی کر دو، کچھ نہیں. جیسا آپ کا مزاج ہوگا ویسے گفتگو ہو سکتی ہے. میرے نبی نے قرآن میں فرمایا، اللہ رب العزت کا اعلان ہے، میرا اب میلاد کا ذکر کس طرح کر رہا ہے. لوگوں کو ابھی تک میلاد کے لیے ثبوت نہیں مل رہا، لیکن میرے نبی کے لیے اللہ نے میلاد کا اعلان کس طرح فرمایا. اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے مومنوں پر، بے شک سبحان اللہ، اس پر مومنوں پر اللہ نے ناس کا لفظ نہیں فرمایا کہ میں نے انسانوں پر، کیونکہ انسان عام ہے کیٹیگری. کچھ ایمان والے، کچھ تین کیٹیگری ہو جاتی ہے. ایک ایمان والا، ایک ڈائریکٹ، سمجھ گئے نا جو چل رہی حرکت، ٹھیک ہے نہیں سمجھو ڈائریکٹ. اور تیسرا ہوتا ہے مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ادھر بھی ادھر بھی منافق. تو اللہ نے ناس کا لفظ نہیں فرمایا، مومنین کا لفظ فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے مومنوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ ان میں اپنے محبوب کا میلاد فرمایا ہے. پتہ چلا کہ میلاد منائے گا بھی ایمان ہی والا. میلاد کون منائے گا؟ لڑائی ختم، لڑائی ختم. جو کہ نہیں منانا بالکل تمہیں ضرورت بھی نہیں. حضور آئے مومنوں میں، حضور آئے مومنوں میں، اور احسان بھی مومنوں پر اللہ نے فرمایا ہے. اور میلاد کون منائے گا؟ مومن. یہ منا کر کے اس کا شکر ادا کریں گے، منا کر کے اس کا شکر ادا کریں گے. اب جو نہیں منا رہا اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں داخل بھی نہیں ہے، کیونکہ احسان مومنوں پر ہے تو مومن ہی منائیں گے. آپ خوش نصیب ہو محفل میلاد میں بیٹھے. محفل میلاد کوئی عام محفل نہیں ہوتی.
علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں جس جگہ محفل میلاد ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس محفل کو اس جگہ کو آ کر ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت برسنے لگتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رحمت برسنے لگتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب چاہے کسی مسجد کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو یا محلے میں ہو، جس جگہ بھی محفل میلاد ہو جائے، اللہ رب العزت سال بھر وہاں سے پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر محفل بھی اگر سادات کر لیں، محفل بھی اگر سادات کر لیں، اور سادات بھی کون سے؟ جو عاشق رسول بھی ہوں، عاشق صحابہ بھی ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ عاشق رسول اور عاشق صحابہ۔ حضرت علی عاشق رسول ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور عاشق ابو بکر بھی ہے، عاشق ابو بکر بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول آمنا سامنا ہوا، حضرت صدیق اکبر نے حضرت مولا علی کو دیکھا۔ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ آپ کے پنچ کی شان اور جامع انوار علوم کی پہچان حضرت مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب قبلہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ۔ توجہ، آمنا سامنا کس کا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آمنا سامنا کس کا؟ حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا شیر خدا، وہ علی کہ کسی نے کہا خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ وہ علی آمنا سامنا ہوا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ آپس میں صحابی تو دونوں ہیں، لیکن حضرت علی پاکستان میں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھا آمنا سامنا، مسکرائے۔ حضرت علی نے فرمایا یا ابا بکر صدیق آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا مجھے ایک فرمان یاد آ گیا۔ فرمایا کیا فرمان ہے؟ فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ عطا فرمائیں گے۔ سارے تھوڑی کم لگتے ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جنت میں وہ جائے گا جس کو علی اجازت دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت آئی حضرت مولا علی کی۔ اب حضرت مولا علی کیا فرمانے کو سنو، ایک طرفی نہیں، ہم سنی ہیں، دو طرفی والے ہیں، دو طرفی۔ اب جناب والا حضرت علی بھی مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے بھی ایک فرمان یاد آیا، میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے علی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جو سادات سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو احسان فرمایا وہ کس پر؟ مومنوں پر۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ اللہ نے فرما دیا میں نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو پیدا فرمایا ہے۔ میلاد ہوا ہے،
پیدائش ہوئی ہے اس میں ہوئی مومنوں میں، اور احسان بھی کون چکائے گا؟ مومن ہی چکائے گا۔ احسان کون چکائے گا؟ آج آپ کون سا ماحول آپ کا؟ یہ علماء کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں، میں ان کو دلی طور پر مبارکبادی دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہر مسجد کے اندر بلکہ گھروں کے اندر بھی محفل میلاد سجی ہے، انہوں نے خود بھی سجائی ہے اور آپ کا ساتھ چاہا ہے۔ جو میلاد منانے والے ہوں گے حضرت ابو بکر کا فرمان سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر وہی انہوں نے فرمایا جس نے 1 درہم محفل میلاد پر خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، ساتھی بنے گا۔ کیا بنے گا؟ ساتھی۔ کون بنے گا؟ جو محفل میلاد پر 1 درہم خرچ کرتا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب صحابہ نے منایا، اور صحابہ سے بڑھ کے منایا کس نے؟ ہم اور آپ تو منا رہے ہیں میلاد، لائٹیں لگا کر کے، جھنڈے سجا کر کے، محفلیں منعقد کر کے۔ صحابہ نے میلاد منایا ہے بھوکے رہ کر، خندق کھود کر کے، کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ نے میلاد منایا ہے میدان بدر دیکھو اپنی جانیں قربان کر کے۔ شاعر نے کہا اس نے یوسف پہ کٹے مصر میں انگشتے زنا، اس نے یوسف پہ کٹے مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ حضور کے میلاد کو صحابہ نے مانا نا تو تبھی کلمہ پڑھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میلاد کا کیا مانا؟ پیدائش۔ پیدائش، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اور جشن پیچھے لگا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی، کہہ دو سبحان اللہ۔ خوشی کون منائے گا؟ خوشی ایمان والا ہی منائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ دوسروں سے مطالبہ بھی نہیں، خوشی منائے گا بھی، پیدا بھی ایمان والوں میں فرمایا اللہ نے، مومنوں میں، اور احسان بھی انہی پر جتلایا، تمام نعمتیں دے دی۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی لائٹ اگر چلی جائے بتائیے دوبارہ آتی ہے اس میں؟ نہیں آتی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو۔ کان کتنی بڑی نعمت، زبان کتنی بڑی نعمت، ہاتھ کتنی بڑی نعمت، دل کتنی بڑی نعمت، دماغ نعمت ہے نہیں۔ میں خالی آپ کی باڈی کی مثالیں دوں گا، مقررانہ انداز میں جا کر اور بات نہیں پڑھاؤں گا، صرف باڈی پہ غور کرنا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں اسی میں ہمارے لیے رکھی ہیں، لیکن اس پر رب نے احسان نہیں جتلایا۔ دل دیا، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ایک نس بند ہوتی ہے، انسان زندگی اور موت کے کشمکش میں آ جاتا ہے، سرجریاں ہوتی ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دل جیسی عظیم نعمت دینے کے بعد بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا اور سن لو ماحول چل رہا ہے کووڈ کا، آکسیجن کم ہو گیا، جناب نیچے آ گیا گر کے، گیس سلنڈر چاہیے، اس کے ذریعے سانس لیں گے۔ اللہ نے کتنی سانسیں تمہیں بغیر حساب کے دی ہوئی ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سب دینے کے بعد اس نے کہیں نہیں فرمایا سانس دی، 1 منٹ میں کتنی سانس لیتے ہو، کتنا آکسیجن میں تمہیں دے رہا ہوں، آنکھوں کی روشنی دی ہے، دماغ دیا ہے، جان دی ہے، تندرستی دی ہے، اہل و عیال دیے ہیں، جو تم چاہتے ہو میں نے سب دیا ہے، لیکن احسان نہیں جتلاؤں گا کیونکہ میں رب تمہارا کریم رب ہوں۔ تمام نعمتیں دے دی، احسان نہیں ہے۔ احسان ایک ہی نعمت پر، احسان ایک ہی نعمت پر۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ جن کے صدقے میں یہ تمام نعمتیں ملی ہیں، کہہ دو وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ اس لیے اللہ نے احسان جتلایا، کیونکہ اگر حضور کو خدا پیدا نہ کرتا، حضور کا میلاد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حدیث آپ نے بارہا ہی علماء سے سنی ہوگی اور باتیں رپیٹ ہے۔ بیٹا آپ لوگ خاموش ہیں پلیز، یہ بات کرو گے پھر میں بات کو چھوڑوں، ویسے بھی مجھے سفر کرنا ہے۔ سننا چاہتے ہیں بات کو بند کرو، جو سننا چاہتے ہیں حضرت بولو یا رسول اللہ۔
اس میں اگر بچے بولے نا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو مائنڈ میں بات پلانی ہے وہ نکل جاتی ہے، ایک بچہ بہت بڑا سا سکون نہیں آتا نا اس میں بات کرتے ہیں۔ ایک بار جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ ہاں بس شور کی ضرورت نہیں ہے، شور کم، آرام سے بولیے، کیونکہ شور ایک دن کا ہوتا ہے، آرام پوری زندگی کا ہوتا ہے۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، میلاد کا مقصد یہ ہے آنے والے بھی رحمت پائیں گے، تعاون کرنے والے بھی رحمت پائیں گے، بیٹھنے والے بھی رحمت پائیں گے، اجر پائیں گے۔ مقصد میلاد کا یہ ہے، آیا بے ادب تھا، جب جائے تو باادب بن کر جائے گا۔ آیا بے نمازی تھا، جب واپس جائے تو 5 وقتہ نماز پڑھنے کا ذہن بنا کر کے جائے۔ آیا تو بے دین تھا، جب واپس جائے تو دیندار بن کر کے جائے۔ آیا تو علماء کی کرٹیسائز کرنے والا ذہن رکھتا تھا، جب واپس جائے تو نبی رحمت کا واس، نبی رحمت کی فضیلت سننے کے بعد علماء کے تعلق سے تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ علماء زمانے کے چراغ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، یہ ستارے ہیں، یہ سننے کے بعد ذہن لے کر کے جائے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کام آمنہ کا لال چھوڑ کر کے لے آئے گا، جو کام ان کو وراثت میں ملا ہوا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میلاد کرنے آئے ہو، آؤ میلاد کی محفل میں بیٹھے۔ اس سے پہلے غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ چغلی کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی آدمی عیاشی میں لگا تھا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی گالی گلوچ میں کیا کرتا تھا، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ کوئی چرس، کوکی، افیم، ڈرگس، ٹکا اس میں ملوث تھا، ان سب کو چھوڑ دے، کیونکہ میرے نبی آئے تو سب گندگیوں کو اور سب برائیوں کو میرے نبی نے مٹا دیا ہے، اور بندوں کو انسانیت سکھائی ہے کہ انسانیت میرے راستے پر ہے۔ سب سے پیارا اسوہ حسنہ میرا ہے، آؤ جو میرا بن جائے گا وہ اللہ کا بن جائے گا۔ سب میلاد کا پڑھ رہا، اور میں ایک دن کی لائٹ لگا لی، ان کو میں لگا لیے، شور کر لیا، شور سے کچھ نہیں ہوتا۔